بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاسر ٹی وی دے خصوصی پروگرام تذکرۃ الاولیاء دے وچ اج تذکرہ کرانگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ شریعت و طریقت دے اس سمندر ہے کہ جس دا کوئی کنارہ نہیں ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فراست و ذکاوت اس قدر نوازی آئی کہ وڈے وڈے علماء آپ دی دانشوری اور آپ دی عقل مندی دے قائل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال دی عمر دے وچ مکہ المکرمہ دے وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ کسے بھی بندے نے کسے طرح دا کوئی بھی سوال پوچھنا ہوئے وہ میرے کول پوچھ سکتا ہے۔ صرف 13 سال دی عمر دے وچ اب بیت اللہ دے وچ اعلان کر رہے ہیں۔ اور جب آپ دی عمر 15 سال ہوئی تو 15 سال دی عمر دے وچ حضرت امام شافعی نے فتویٰ جاری کر دیتا۔ آپ 15 سال دے پہلے مفتی ہے کہ جنہوں نے اس کم سنی دے وچ اس تھوڑی عمر دے وچ فتویٰ جاری کیتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی عظمت دا اندازہ اس ایک گل تو لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے، آپ نے بہت زیادہ پروٹوکول دیندے، بہت زیادہ عزت کرتے۔ تو بعض لوگوں نے سوال کیتا کہ حضور مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیندہ، بندا نہیں ہے کہ تھوڑے ورگا اہل علم بندہ ایک چھوٹے جے بچے دی اتنی تعظیم کرے، اتنی تکریم کرے، اتنا پروٹوکول دے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ جس نو تسی بچہ کہہ رہے ہو، جو علم میرے کول ہے اس دے معنی و مطالب میں تو زیادہ جاندا ہے۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت امام شافعی پیدا نہ ہوندے تو ایسی علم دے دروازے تے کھڑے رہندے، سانو علم دا پتہ نہ لگتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس دور دے وچ سب تو زیادہ دانشور، سب تو زیادہ عقل مند اور سب تو زیادہ سیانہ اگر کوئی شخص ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام دے نال ہوئی۔ میں حضرت خضر علیہ السلام نو حضرت امام شافعی دے متعلق پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت امام شافعی دے متعلق فرمایا کہ او اس وقت دے اوتاد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی والدہ بہت ہی نیکوکار، بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی خدا رسید آئیاں۔ آپ اتنی زیادہ امانت دار آئیاں کہ لوگ آسے پاسے دے آپ دے کول آ کے اپنی امانتاں بطور امانت رکھ دے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی والدہ دے کول 2 بندے آئے، انہوں نے ایک صندوق کپڑے دا بھرا لیا کے رکھا اور آکھن لگے کہ کس وقت پھر اسی آ کے لے جاواں گے۔ کچھ دنوں تو بعد انہوں نے ایک ساتھی آیا، وہ صندوق لے گیا۔ کچھ دیر تو بعد اس دا دوسرا ساتھی آ گیا اور آکھن لگا کہ ساڈا صندوق واپس کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ نے فرمایا کہ صندوق تیرا دوسرا ساتھی لے گیا ہے۔ آکھن لگا کہ نہیں، جدو اسی دین واسطے دونوں کٹھے آئے تو تسی اس نوں کیوں دے دیتا؟ تو آپ دی والدہ بڑی پریشان ہوئیاں۔ اتنی دیر دے وچ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر دے وچ تشریف لے آئے تو والدہ نوں پریشان ویکھ کے پوچھا تو والدہ فرمان لگیاں کہ 2 بندے آئے ہیں صندوق لے کے کپڑے دا بھرا ہے، انہاں دے وچ ایک بندہ لے گیا جو دوسرا آیا کھلوتا ہے، وہ آخدا ہے کہ مینوں صندوق دیو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تیرا صندوق پیا ہے، لہٰذا تو جا اپنے دوسرے ساتھی نوں لے آ اور صندوق لے جا۔ تو بندہ حیران رہ گیا کیونکہ انہوں نے خود یہ سازش کیتی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذہین و فتین بنایا کہ کم عمری دے وچ ہی آپ دے علم دے، آپ دے کمالات دے چرچے ہو لگ پے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ جدو حضرت امام مالک دے کول گئے تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی عمر 70 سال آئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی ڈیوٹی باہر دروازے چ لگائی گئی۔ جدو بھی کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھ کے کوئی فتویٰ لے کے باہر نکلدا تو پھر اس نوں چیک حضرت امام شافعی کر دے، اگر وہ درست ہوندا تو اس نوں بھیج دیندے، اگر اس دے وچ کوئی کمی بیشی ہوندی تو اس نوں واپس حضرت امام مالک کول بھیجا جاندا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت امام شافعی دے علم تو استفادہ کیتا ہے۔
ਖਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਨੇ ਹੀ ਜਹੰਨਮੀ। ਖਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਲਾਕ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। 8-12 ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਉਲਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। تو جتنے بھی علماء آئے، جتنے بھی امام آئے، سارا نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ سانوں کی پتا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر تھوڑی ہے، کم سن ہے، آپ بھی گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے کا جواب دے سکنا۔ خلیفہ ہارون رشید نے عرض کی تھی کہ جواب دیو۔ آپ نے فرمایا کہ تو سائل ہے اور تو تخت تے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا تو تھلے آ، مینو تخت تے بٹھا، پھر میں جواب دیاں گا۔ خلیفہ ہارون رشید تھلے اترا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت تے بٹھایا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید دے کول پوچھا کہ زندگی دے وچ کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ گناہ دی طاقت رکھ دیاں تو گناہ نہ کیتا ہوئے، اللہ تعالیٰ دے خوف تو باز آ گیا ہوئے؟ خلیفہ ہارون رشید عرض کرنے لگا کہ ہاں، زندگی دے وچ ایسے کئی مواقع ملے کہ میں پوری طاقت رکھدا ہاں گناہ تے، لیکن میں اللہ تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو گناہ نہیں کیتا۔ تو فرمایا کہ پھر طلاق نہیں ہوئی۔ علماء کھڑے ہو گئے کہ کس طرح طلاق نہیں ہوئی، اس کی دلیل کی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ گناہ تے طاقت رکھن دے باوجود گناہ نہیں کردا، اس دا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ہے جنتی پھر انہاں دی طلاق کس طرح ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ورگے بزرگ امام بھی اس مجلس دے وچ موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سادات دی بہت زیادہ تعظیم فرما دے۔ ایک دفعہ آپ اپنی مجلس دے وچ واز فرما رہے ہیں کہ سامنے گراؤنڈ دے وچ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو انہاں بچوں دے وچ ایک بچہ جڑا ہا وہ سید زادہ ہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تو بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، پھر بیٹھ جاندے، پھر کھڑے ہو جاندے۔ تو کسی نے سوال کیتا کہ حضور وجہ کی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کس چیز نے پریشان کیتا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، مینوں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ سامنے جو بچے کھیل رہے انہاں بچوں دے وچ ایک بچہ سید زادہ ہے۔ جدوں وہ بچہ گیند چاہن واسطے اتنے آندا ہے تو میں تعظیماً اور ادباً اٹھ کے کھڑا ہو جانا اور میں انہاں دی تعظیم دی خاطر ایسا کر رہی ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو خلیفہ وقت نوں کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ امام صاحب حافظ نہیں ہیں، لہذا اس دفعہ انہاں دی ڈیوٹی لائی جائے کہ رمضان المبارک دے وچ قرآن بھی سنان، نماز بھی پڑھان۔ تو خلیفہ وقت نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم نامہ جاری کیتا کہ اس دفعہ رمضان المبارک دے وچ تراویح دے وچ تساں قرآن مجید سنانا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن دے وچ قرآن پاک دا ایک پارہ حفظ کر دے اور اس نوں رات تراویح دے اندر پورا پارہ سنا دیندے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل دے کولوں پوچھا کہ تھوڑے نزدیک جڑا بندہ نماز جان بوجھ کے چھڑدا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ انہاں کہ جی ہو جاتا ہے، میرا فتویٰ ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑے وہ کافر ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس دے مسلمان ہون دی کی صورت؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نماز ادا کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں نماز کس طرح ادا کرے گا، تو ہے ہی کافر، کافر نماز کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے، آپ یہ دلیل سن کے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم نزاع دے وچ وصیت نامہ جاری کیتا، لوگوں کو تحریر کروایا اور ویسے بھی لوگوں نے دسا کہ میرا فلاں قریبی فلاں عزیز جدو آئے تو اس نوں یہ آکھنا کہ میرے میت نوں غسل ہو دے، لیکن وہ اس وقت موجود نہیں آ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نوں غسل دے کے کفن دے کے دفن کر دیتا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بندہ واپس آیا تو لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی وصیت اس نوں سنائی، اس نوں دسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیرے متعلق فرمایا ہا کہ تو انہاں دی میت نوں غسل دینا ہا۔ تو اس نے کہا جی وصیت کچھ لکھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں لکھی ہے۔ فرمایا کہ اس نوں لے آؤ۔ جدوں لوگ لے کے آئے تو اس دے وچ تحریر آ کہ میں اتنا مقروض ہاں، میرا قرضہ تو اتارنا ہے۔ تو اس شخص نے پہلی فرصت دے وچ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا قرض اتارا اور لوگوں نے دسا کہ امام صاحب دی مراد
غسل تو یہ ہے کہ انہوں تے جو قرض ہا وہ میں اتارنا ہا، لہذا میں انہوں دی وصیت پوری کر دیتی ہے۔ رفیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نے امام صاحب دے انتقال تو بعد خواب دے وچ انہوں نے ویکھا اور پوچھا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نال کی معاملہ کیتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سونے دی کرسی تے بٹھا کے میرے تے موتی نچھاور کیتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے قرار رحمت دے وچ مینوں ڈھانپ لیا اور اپنی رحمت دے نال نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی مزید درجات بلند فرمائے، سانوں بھی انہوں نے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈی اج دی نشست اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔